ایک عورت ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ سب سے اہم چیز جو اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو دی ہے نا، وہ ہے سینس آف رسپانسبلٹی۔ اس ذمہ داری کا احساس جو ہوتا ہے نا، وہ ہمارے اندر بچپن ہی سے پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی ذمہ داری کو لے کر چلتے چلتے ہم اپنے گھر کی ہر چیز کو پھر مینٹین رکھتے ہیں، گھر کے ہر فرد کا خیال بھی رکھتے ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز میں سے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ گھر کی آرگنائزیشن میں سب سے اہم جو فیکٹر ہوتا ہے نا، وہ ہے منتھلی بجٹ کو مینٹین کرنا۔ آج ایسی ہی ایک زبردست اور ٹاپک کو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ کہ میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ میری منتھلی گروسری ہے جو کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور یہ میں جو ہے نا ایک مہینے کا سامان نہیں ہے۔ ہم لوگ جو ہے نا، وہ میرے ہسبینڈ کی شروع سے یہ عادت ہے، وہ 2-3 ماہ کا جو سامان ہوتا ہے وہ ایک ہی دفعہ اکٹھا ہی لا کے رکھ لیتے ہیں، تو اس طرح سے ان کو آسان لگتا ہے، اور ہر گھر کا جو ہوتا ہے نا، وہ طریقہ اپنا اپنا ہوتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہماری سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں، کیونکہ جو ہے نا کھانا پینا بھی سب نے ایک جیسا ہوتا ہے، چیزیں بھی ساری ایک جیسی ہیں، کوئی بھی چیز کھانے والی الگ الگ نہیں ہوتی، سب کا انداز اپنا اپنا ہوتا ہے۔ تو میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آپ لوگ اپنے تھوڑے بجٹ میں رہ کر اپنے گھر کو کس طرح سے مینٹین کر سکتی ہیں۔ دیکھیں، ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی جو ہے نا نعمت سے نوازا ہوتا ہے، وہ اپنے گھر کو اس طریقے سے، اس سلیقے سے چلاتی ہے کہ وہ اپنے گھر کی ساری جو ہے نا چیزوں کو مینٹین بھی رکھتی ہے، اپنے گھر والوں کا خیال بھی رکھتی ہے، طرح طرح کے کھانے بھی بنا کر کھلا دیتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مہینے میں کچھ نہ کچھ وہ بچت بھی کر لیتی ہے۔ یہ بچت کرنا جو ہوتا ہے نا، یہ ہماری عورتوں کی ایک جو ہے نا پرانی عادت ہے۔ دیکھیے، مرد کے پاس تو پیسے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن عورت کے پاس کبھی بھی پیسے ختم نہیں ہوتے۔ اس نے کچھ نہ کچھ چھپا کے اپنے مشکل وقت کے لیے ضرور رکھا ہوتا ہے، اور میں کہتی ہوں کہ یہ بہت اچھی عادت ہے، بہت اچھی عادت ہے۔ اپنی جو ہے نا کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کے پاس سیونگز ہونی چاہیے، تاکہ اگر آپ کے شوہر کے اوپر کبھی نہ کبھی کوئی مشکل وقت آ جائے، اللہ نہ کرے کہ کبھی بھی کسی شوہر پہ مشکل وقت آئے، تو میں کہتی ہوں یہ جو شوہر ہوتے ہیں نا، یہ اپنے بیوی بچوں کے لیے اتنا کرتے ہیں۔ یہ جو مرد ہوتے ہیں یہ سارا دن محنت کرتے ہیں۔ اگر ہم عورتیں گھر پہ کام کرتی ہیں، دیکھیں ہم اپنی مرضی کے ساتھ کام کر سکتی ہیں۔ اگر ہم لوگ تھک جاتی ہیں تو ہم لوگ تھوڑی دیر ریسٹ بھی کر لیتی ہیں، لیکن ہمارے جو مرد ہوتے ہیں نا، یہ جو شوہر ہوتے ہیں، ان کا کام جو ہوتا ہے وہ بہت ٹف ہوتا ہے۔ انہوں نے کسی کے انڈر رہ کے کام کرنا ہوتا ہے، اور اگر یہ چاہیں نا، اگر اپنے لیے انہیں کام کرنا پڑے نا، تو وہ اس طرح کبھی بھی کسی کی نوکری نہ کریں۔ وہ کیوں اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے والدین کو خوش دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ اپنا سارا دن جو ہوتا ہے نا، وہ اسی محنت میں گزار دیتے ہیں کہ میرے بیوی بچے خوش رہیں، وہ اچھا کھائیں، اچھا پہنیں۔ تو پھر گھر میں ایک عورت جو ہوتی ہے، اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی کمائی کا خیال رکھے۔ یہ نہیں، کچھ عورتوں کو عادت ہوتی ہے جس طرح سے وہ مارکیٹ چلی جاتی ہیں اگر شاپنگ کرنے کے لیے، جس طرح سے ہم گروسری کے لیے جاتے ہیں، تو میں کہتی ہوں سب سے پہلے اپنے گھر پہ، اپنے کچن میں ایک نظر دوڑائیں۔ سب سے پہلے آپ چیک کریں کہ میرے کچن میں کون سی چیز ختم ہے، کون سی چیز باقی پڑی ہوئی ہے، کس چیز کی مجھے کتنی ضرورت ہے، اور کبھی بھی ایکسٹرا چیز مت لے کر آئیں۔ اگر آپ کے پاس کچھ چیزیں بچی ہوئی ہیں، ان کو نکال کر الگ سے رکھ لیں۔ جس طرح سے دالیں ہوتی ہیں وہ بچ جاتی ہیں، ان کو نکال کے آپ الگ سے رکھ لیا کریں۔ یہ دیکھیں، میں آپ لوگوں کے سامنے جس طرح سے میں ڈبوں میں دالیں ڈال رہی ہوں نا، ان میں سے جو شاپر کے اندر جو دالیں بچ گئی ہیں، ان کو میں پہلے استعمال کروں گی، یہ ایک ایک دفعہ پک جائیں گی، اور اس کے بعد پھر میں ڈبوں کو ہاتھ لگاؤں گی۔ ہمارے جو ہے نا شوہر جو ہوتے ہیں، وہ بہت محنت کے ساتھ پیسے کما کر لے کر آتے ہیں۔ اگر ہمیں انہیں اسی طرح سے اجاڑ دینا جلدی جلدی سے، تو پھر بعد میں پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم لوگوں نے پھر اس وقت کو گوا دیا ہوتا ہے، اس چیز کو ہم لوگوں نے خراب کر دیا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنی لسٹ بنا لیا کریں، جس چیز کی ضرورت ہو وہی خریدا کریں۔ ایکسٹرا چیزیں گھر پر خرید کر لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر ہم لوگ چیزیں لا کر، جس طرح سے دالیں ہیں، اگر ہم لا کر ان کو فضول میں رکھ دیں، زیادہ ساری، فرض کریں 5 کلو لے آئیں،
تو وہ 5 کلو جو دال ہوگی نا اس کو کیڑا لگ جائے گا۔ آپ لوگ تھوڑی تھوڑی سی چیزیں جس طرح سے اگر 1 کلو دال آپ لے آئیں، 1 کلو دال بہت ہوتی ہے، 2-3 دفعہ پک جاتی ہے، اس کو وہ لے آئیں، لا کے رکھ لیں، جب وہ ختم ہو جائے تو پھر نیکسٹ اگلی دال لے کر آئیں۔ اس طرح سے آپ لوگ اپنے پیسوں کی بھی بچت کر سکتے ہیں اور اپنے جو ہے نا گھر کے لیے بہت کچھ آپ لوگ نیا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو عورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک اس طرح سی سینس رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر کو اس طرح سے لے کر چلتی ہے کہ سب کی خوشیوں کا بھی خیال رکھتی ہے اور جو ہے نا اپنے گھر کے لیے کچھ نہ کچھ بچا کے بھی رکھ لیتی ہے۔ صرف یہی نہیں کہ آپ خود ہی اپنے گھر کو سنوارتی رہیں، بناتی رہیں، نہیں، اپنے بچوں کے اندر بھی اس چیز کو پیدا کریں کہ بیٹا آپ لوگوں نے چیز کو ضائع نہیں کرنا۔ دیکھیں میں آپ لوگوں کو مثال دیتی ہوں، کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے، کچھ بچوں کو میں نے اکثر دیکھا ہے، انہیں عادت ہوتی ہے کہ وہ پانی والا جو ہے نا ٹوٹی چلا لیتے ہیں اور صابن جو ہے نا پکڑ کے انہیں ہاتھ نیچے کر کے اسے پھر جو ہے نا گھولی جاتے ہیں پانی کے اندر، سارا صابن جو ہوتا ہے وہ گھل کے جو ہے نا وہ سارا صابن کی ٹکی جو ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے اگر ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ بیٹا ہاتھ کو صابن لگا کے اس کو وہاں پہ واپس رکھ دیں، اس کے بعد ہاتھوں کو آپ لوگ مل کے واش کریں، تو ہمارے بچوں کے اندر ہم 1 دفعہ بتائیں گے، 2 دفعہ بتائیں گے تو بچوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے اس طرح سے چیز کو سیو کر کے رکھنا ہے، ہم نے اس طرح سے بچت کرنی ہے۔ اپنے بچوں کو بھی یہ چیزیں سکھائیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں طریقے کے ساتھ رہیں گے، سلیقے کے ساتھ رہیں گے تو آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر جو ہے نا بہت کچھ سیکھیں گے، آپ کو سکھانے کی کم ضرورت پڑے گی جب آپ خود اپنے گھر میں سلیقے سے رہیں گے۔ جس طرح سے ہمارے گھر میں بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ بہت ساری چیزیں گھر میں بکھیر رہے ہوتے ہیں، کچھ بچوں کو عادت ہوتی ہے وہ چیزوں کو توڑ بھی رہے ہوتے ہیں، تو پیار سے اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹا اس طرح سے نہیں۔ اگر بچوں نے بکھیر دیا ہے گھر میں تو 1 دفعہ خود اکٹھا کر لیں، دوسری دفعہ بھی کر لیں، تیسری دفعہ پھر اپنے بچوں کو ساتھ لگائیں، انہیں کہیں کہ آپ نے بکھیرا ہے کہ چلو اس کو میرے ساتھ اکٹھا کرو۔ جب آپ اس طرح سے کریں گے نا تو بچے کو پتہ چلے گا، اسے سمجھ آئے گی، نصیحت ملے گی کہ میں نے اب چیزوں کو بکھیرنا نہیں ہے، اگر میں بکھیروں گا تو مجھے خود اکٹھی کرنے پڑیں گی۔ اسی طرح سے کھانا ہے، کھانا اگر آپ لوگوں کا بچ جاتا ہے تو آپ لوگ ہمسائے میں دیکھ لیا کریں کہ کوئی غریب تو نہیں ہے، کسی کو ضرورت تو نہیں ہے اس کی۔ اگر کوئی بھوکا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی دیکھیں اتنی زیادہ مہنگائی ہے، اچھا خاصا جو انسان ہے نا وہ بہت مشکل سے اپنے گھر کا گزارا کر رہا ہے، تو آس پاس دیکھ لیا کریں، اگر کوئی غریب ہے تو گھر کا جو ہے نا کھانا جو بچ جاتا ہے اس کے گھر بھیج دیں۔ اس کے یہ نہیں کہ گھر کا کھانا جو ہے آپ لوگ رکھ دیں، وہ خراب ہو جائے، باسی ہو جائے، اس کو آپ لوگ پھر باہر پھینک دیں۔ اس طرح سے رزق کی بھی بے برکتی ہوتی ہے، بہت جو ہے نا بے حرمتی ہوتی ہے، اور جو ہے نا وہ کسی حقدار کا حق بھی مر جاتا ہے۔ آپ لوگ اس طرح سے کیا کریں کہ اپنے گھر والوں کا میں سے جو کھانا آپ کا بچ جاتا ہے اس کو اسی وقت جو ہے نا غریب کو دے دیا کریں، بجائے اس کے کہ وہ گھر میں رکھ کے خراب کر کے بھی تو ہم لوگوں نے باہر پھینکنا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارا سرف صابن ہوتا ہے، دیکھیں ہاں کچھ عورتوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ جب مشین لگاتی ہیں تو بھر کے سرف ڈالتی ہیں، پھر اس کے بعد پانی نکال دیا، پھر دوبارہ سرف بھر کے ڈال دیا۔ اگر ہم اسی طرح سے ایک ہی دفعہ میں مشین میں سرف ڈالیں نا اور طریقے کے ساتھ کپڑے واش کریں تو ہمارا سرف جو ہے اس کی بھی بچت ہو جاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو ہم لوگ جن کا خیال رکھ کے اپنے گھر کو جو ہے نا بڑے زبردست طریقے سے مینٹین کر سکتے ہیں، اپنے بجٹ کو بڑی زبردست طریقے سے ہم لوگ مینٹین رکھ سکتے ہیں، اور اپنے شوہر کی تھوڑی سی کمائی میں سے ہم لوگ بچت بھی کر سکتے ہیں اور اپنے گھر کو بھی بڑی آسانی کے ساتھ چلا سکتے ہیں۔ زندگی اتنی مشکل نہیں ہے جتنا ہم لوگوں نے اپنی زندگی کو مشکل بنا دیا ہے۔ دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کی مدد کرنے والا بندہ کبھی بھی بھوکا نہیں رہتا۔ اگر آپ اپنے خرچے میں سے 10 روپے بچا کے رکھ رہی ہیں نا تو اس 10 روپے میں سے آپ لوگ 8 روپے اپنے لیے بچا کے رکھ لیں، 2 روپے کسی غریب کو صدقہ کر دیں۔ وہ صدقہ جو ہے پھر وہ 2 روپے جو آپ نے دیے ہیں وہ آپ کو 10 ہو کے واپس لوٹائے جائیں گے۔ یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ تم کسی کو جو ہے نا 1 گنا دو گے تو میں تمہیں 10 گنا کر کے واپس کروں گا، اور یہ بالکل بات درست ہے۔ اسی طرح سے ہوتا ہے، غریب کا خیال رکھنے والا، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا جو ہے نا بندہ وہ کبھی بھی بھوکا نہیں مرتا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ میں نے اکثر لوگ دیکھے ہیں کہ پاس لوگ بھوکے
منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا جو بندہ ہوتا ہے امیر، وہ پاس بیٹھ کے تکے کباب کھا رہا ہوتا ہے۔ خدارا ایسا نہ کریں، جو ہے نا صرف دنیا پہ ہی ہم لوگوں نے نہیں رہنا، ہم نے مرنا بھی ہے۔ قیامت کا بھی خیال رکھیں، آخرت کا بھی یاد رکھیں۔ یہی میری چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ لوگوں کے لیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے گا۔ ملوں گی کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔